ویلکم بیک ٹو رابطہ فورم ڈیجیٹل ٹی وی. ہم بات کر رہے ہیں آج کی مزید خبروں کے حوالے سے اور اس وقت مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں مزید خبروں کے بارے میں. ہنگو میں گیس پلانٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو کمپنی ہے مول کمپنی, انہوں نے 2 کنوؤں پر پیداوار بھی بند کر دی ہے. اب اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے ہماری سیکیورٹی پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اور کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے, جب ملک میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے, جب ملک میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے تو پھر جو دوسرے جو ایلیمنٹ ہے, باہر کے ایلیمنٹ ہیں, وہ متحرک ہو جاتے ہیں. بالکل. اب یہ جو ہنگو میں پولیس گیس پاور پلانٹ پہ جو حملہ ہوا ہے, اس میں ہمارے 6 سیکورٹی اہلکاروں کا شہید ہونا ایک دکھ کی اور غم کی بات ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. انہوں نے 2 گھنٹے تک بہادری سے مقابلہ کیا, لیکن کیونکہ ان کی تعداد بہت ہو گئی تو اس میں جو شہداء ہیں, سپاہی حمزہ علی, شریعت اللہ, محمد ولی, ظفر اعظم شامل تھے. حملے کے بعد مول نے 2 کنوؤں کی پیداوار بند کی ہے. اب ہنگو میں, ضلع ہنگو میں ایک ایسا گیس پاور پلانٹ کا ہے کہ جو تحصیل ٹل کے علاقے منجو خیل کے مول کے گیس پاور پلانٹ میں جب ہوا تو اس پر یہ ایک بڑی عالمی خبر بن گئی ہے, کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن جو باہر کے ایلیمنٹ ہیں, خصوصاً جو انڈین ایجنٹ ہیں, ان کے مول ہیں, یا باہر کے اور ملکوں کے مول ہیں, کیونکہ ہر ادارے وہاں پر ایجنسی موجود ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ ادھر بہت بزی ہیں. پاکستان کا کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت یہ کھڑا ہے کہ دنیا تیسری عالم جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے جی. تو پاکستان کی یہ کوشش یہ ہے کہ وہ کسی کا حصہ نہ بنے, اور نہ ایک بلاک کا بنے نہ دوسرے بلاک کا بنے, اور آزاد رہے. تو یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے, تو اس لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ملک میں جو اس وقت جو آپ بے چینی دیکھ رہی ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ نارمل نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ہے یہ معاملہ. تو اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے تو اب وہ مزید جو ہے, آپ یہ بات ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہائیبرڈ وار چل رہی ہے. جی بالکل. اگلی خبر ہماری اسی حملے سے ریلیٹڈ اور امریکہ کی جو مذمت ہے اس پر بات کریں گے. ان کے ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ جو آزادی اظہار کا اطلاق ہے وہ سب پر ہونا چاہیے, اور یہ تمام جو حملے ہو رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ کی یہ مذمت کس طرح ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے؟ میں امریکہ کا تو بس میں یہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہہ دی ہے کہ جو امریکہ کی دلچسپی اس بات پر ہے کہ پاکستان میں مداخلت کرے اور پاکستان میں مجبور کرے کہ اس کے سائڈ میں آ جائے. جی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کنونس کرتے تھے تھرو ڈائلاگ, تھرو ہمیں جو انسینٹیو دیتے تھے, پیسے دیتے تھے. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اور چین کے درمیان میں بہت گہرے تعلقات ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر ہم بہت گہرے ملے ہوئے ہیں. بالکل. تو اور جو بہت سے ایسے معاملات میں ہم نے پیش رفت کر لی ہے کہ جو ابھی تک دنیا کو معلوم نہیں ہے. جی. مثال کے طور پر ہمارا ایٹمی پروگرام جدید ترین ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو میزائل پروگرام ہے جدید ترین ہے. مثال کے طور پر سائبر میں بھی ہماری پیش رفت بہت شاندار ہے. الیکٹرو میگنیٹک سسٹم میں بھی بہت زیادہ ہماری پیش رفت ہے, جو کہ ابھی تک اس کا ہم نے اظہار نہیں کیا ہے. جی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں, تو اس لحاظ سے امریکہ نے جو 4 سرکاری اہلکار 2 شہری جو جان باق ہوئے ہیں, جی, اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو اس میں سے جو ملک کا جو لا اینڈ آرڈر ہے بالکل وہ متاثر ہو رہا ہے, اور اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. جی, یہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اس لحاظ سے کہ یہ واقعات آپ کے بڑھیں گے ابھی, جی, جب تک کہ ہم ان کو, جب تک پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ نہ سدھر جائیں. ٹھیک. آج کی آخری خبر شامل کریں گے. پاک فضائیہ کا 1965 کی جنگ کے ہیرو فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک پورا پلان کیا گیا, اور اس میں ستارہ جرات سے بھی انہیں نوازا گیا. اس چیز کو بھی یاد رکھا گیا کہ انہوں نے کس جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا تھا. تو سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے, اور آنے والے وقت کے لیے جو ہمارے نئے جو سولجرز ہیں ان کے لیے کس طرح سے ایک رول ماڈل ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ اس میں یہ بات ہے کہ فضائیہ کا ایک عجیب کردار ہے. فضائیہ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. پاک فضائیہ نے, اور انہوں نے ہر دور میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی. اب یہ جو ہلواڑہ کا جو ایئر فیلڈ تھا اس کو انہوں نے تباہ کیا. جی. دشمن کے بڑی تھا اس پر. اصل میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ابھی بھی یہ جو بات جو 27 فروری 2019 کو جو واقعہ ہوا
اب ان کے پاس یعنی آپ سخوئی 30 جو ہے وہ ایک جدید طیارہ ہے جی. سخوئی 30 کے ہونے کے باوجود اس کو بھی ہم نے مار گرایا. صحیح. اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ طیارہ تو طیارہ ہوتا ہے, جو اس کو چلاتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. ایئر فورس کا جو معاملہ ہے کہ وہ ہمارا جو پائلٹ ہے اس کی ٹریننگ بہت شدید بہت اچھی ہوتی ہے, اور بہت وہ ان میں جو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے, بے شک, اور وہ جو جذبوں کی جو شدت ہے جی وہ آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گی. بالکل. دیکھیے جیسا کہ آپ کا وہ ہیرو ہیں جنہوں نے 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے تھے, بالکل, وہ بھی ہیں, اور یہ بھی انہوں کا بھی ہلواڑہ کا جو انہوں نے تباہ کیا فیلڈ کو, انہوں نے جو ہمارے فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید صاحب, جی, تو ان کو بہت دنوں بعد میں کہا گیا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو خراج عقیدت, ہمیں عقیدت کا لفظ مناسب نہیں ہے, عقیدت کے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو ہم خراج تحسین کہتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. رابطہ فارم ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے آج کی خبروں میں صرف اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے کل کے بلیٹن میں مزید خبروں کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.